مریم نواز سینٹر آف اکیڈمک لیڈرشپ پائلٹ پروجیکٹ کی منظوری۔ وحدت روڈ پر طلباء کے لیے الگ الگ مریم نواز سینٹر آف اکیڈمک لیڈرشپ قائم کیے جائیں گے۔ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی برائے نیشنل ایکشن پلان خوشاب کا اجلاس۔ غیر قانونی کاروبار، اسمگل شدہ ایندھن، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کے خلاف سخت کارروائیوں کا حکم۔ اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ ارم شہزادی کی کھلی کچہری۔ مختلف علاقوں سے آئے شہریوں نے اپنے مسائل، شکایات اور درخواستیں پیش کی۔ ضلعی انتظامیہ چنیوٹ کے زیر اہتمام مونسون شجرکاری مہم کا آغاز، پودے لگائے گئے۔ اے ایس آئی کی سینئر صحافی سید اظہر حسن شاہ کو رشوت نہ دینے پر جھوٹے مقدمے میں پھنسانے کی دھمکیاں۔ نارنگ منڈی میں ٹریفک حادثات، گاڑی کی ٹکر سے 60 سالہ بلقیس جاں بحق، 7 سالہ بچہ ویگو ڈالے کی زد میں آ گیا۔ بہاول نگر پولیس تھانہ اے ڈویژن نے اشتہاری ملزم گرفتار کر لیا۔ تھانہ کھچی والا پولیس کی کارروائی، منشیات فروش گرفتار، 1 کلو چرس برآمد کر لی گئی۔ گیانا میں ہونے والی گلوبل سپر لیگ کے لیے لاہور قلندرز کی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا۔ قیادت نیوزی لینڈ کے مائیکل بریسویل کریں گے۔ شان ٹیڈ ہیڈ کوچ مقرر۔ اداکار فیصل قریشی نے پاکستانی مواد کو نیٹ فلکس پر جگہ نہ ملنے کا ذمہ دار بھارتیوں اور پاکستان میں محدود تجارتی اہمیت کو قرار دے دیا۔ السلام علیکم، مشرق ڈیجیٹل کی نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں یسرا شاہد اور میں ہوں محمد شہوین۔ اب بڑھتے ہیں ان خبروں کی تفصیل کی جانب، لیکن اس سے پہلے ایک بریک۔ گھر ہو وہاں، سکون کا تحفظ ہو جہاں، اجوا سٹی لالیہ۔ الحمدللہ، شیخوپورہ، خانیوال، ساہیوال، پاک پتن، عارف والا میں شاندار کامیابی کے بعد اب لالیہ میں ایک بے مثال ہاؤسنگ سوسائٹی اجوا سٹی لالیہ، خاص ان کے لیے جو بروقت سرمایہ کاری کی اہمیت کو جانتے ہیں، جہاں خوبصورت مین گیٹ، 80، 40 اور 35 فیٹ کے کشادہ کارپیٹڈ روڈز، گرین بیلٹس، اسٹریٹ لائٹس، بجلی، گرینڈ جامعہ مسجد، قبرستان، باؤنڈری وال، انٹرنیشنل معیار کا اسکول، خوبصورت پارکس، پلے ایریا، کمیونٹی کلب، سیولیج، کمرشل مارکیٹ، 24/7 سیکیورٹی اور جدید سہولیات سے آراستہ لالیہ شہر کی پہلی ہاؤسنگ سوسائٹی، جہاں 3، 5، 7 اور 10 مرلہ کے رہائشی و کمرشل پلاٹس 15% ایڈوانس سے بکنگ کروائیں اور 25% ادائیگی پر قبضہ حاصل کریں۔ 3 اور 4 سال کی آسان ماہانہ اقساط میں ترقیاتی کام تکمیل کے آخری مراحل میں۔ اجوا سٹی، 2 کلومیٹر لالیان جھنگ روڈ، موبائل 0308 8470 555۔ A project of Ajwa Builders۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل بلیٹن میں شامل کریں گے اب تک کی سب سے اہم خبر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مریم نواز سینٹر آف اکیڈمک لیڈرشپ پائلٹ پروجیکٹ کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں پنجاب بھر میں ایچیسن اسکول کے معیار کے بوائز اور گرلز اسکول قائم کرنے کی بھی منظوری دی گئی۔ منصوبے کے پہلے مرحلے میں لاہور کے وحدت روڈ پر طلباء کے لیے الگ الگ مریم نواز سینٹر آف اکیڈمک لیڈرشپ قائم کیے جائیں گے۔ ان مراکز میں جدید اسپورٹس ہال، ہاکی اور کرکٹ اسٹیڈیم، گھڑ سواری کی سہولت اور سوئمنگ پول سمیت عالمی معیار کی تعلیمی اور کھیلوں کی سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ مریم نواز سینٹر آف اکیڈمک لیڈرشپ میں 5,000 طلباء اور طالبات داخلہ لے سکیں گے۔ ڈپٹی کمشنر خوشاب اور ڈی پی او کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی برائے نیشنل ایکشن پلان کا اجلاس۔ غیر قانونی کاروبار، اسمگل شدہ ایندھن، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی اور اوور لوڈنگ کے خلاف سخت کارروائیوں کا حکم۔ خوشاب سے مشرق ڈیجیٹل کے نمائندے سید حسنین شاہ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر جہاں زیب حسین لابر اور ڈسٹرکٹ پولیس افیسر سیدہ امارہ شرازی کی مشترکہ زیر صدارت کانفرنس ہال میں ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی برائے نیشنل ایکشن پلان کے اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل غزالہ کنول، اسسٹنٹ کمشنر طارق محمود، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ اسسٹنٹ کمشنرز نوشیرہ، قائد آباد اور نورپور تھل نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل غزالہ کنول نے ضلع بھر میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد، مختلف محکموں کی ماہانہ کارکردگی اور دیگر اہم انتظامی امور کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ اجلاس کے دوران سول ڈیفنس آفیسر اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نمائندوں نے غیر قانونی کاروبار، غیر قانونی پیٹرول ایجنسیوں، اسمگل شدہ پیٹرول، ڈیزل اور LPG کی فروخت کے خلاف کی جانے والی کارروائیوں سے بھی آگاہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر جہاں زیب حسین لابر نے واضح ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ ضلع بھر میں کسی کو بھی غیر قانونی طور پر پیٹرول، ڈیزل یا LPG فروخت کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔
لودھرا شہر کی بیوٹیفیکیشن ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کا مین بازار کا دورہ، بیوٹیفیکیشن کام کا معائنہ کیا۔ لودھرا سے مشرق ڈیجیٹل کے جلیل الرحمان کے مطابق ڈپٹی کمشنر نے مرکزی بازار میں ٹائل ورک، ریچارجنگ ویل کو جلد مکمل کرنے کا حکم دیا۔ محمد اشرف نے تعمیراتی کام اور بیوٹیفیکیشن بارے تاجروں سے معلومات لیں۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے کہا، وزیر اعلیٰ کے ویژن کے مطابق بازاروں کو جدید طرز میں ڈھالا جا رہا ہے۔ بیوٹیفیکیشن سے بازاروں کی ان اور آؤٹ لک میں بہتری لائی گئی ہے۔ محمد اشرف نے مین بازار اور ملکہ علاقوں میں صفائی صورتحال کا بھی جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کمالی ارم شہزادی نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن اور اوپن ڈور پالیسی کے تحت اپنے دفتر میں عوامی مسائل سننے کے لیے کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر مختلف علاقوں سے آئے ہوئے شہریوں نے اپنے مسائل، شکایات اور درخواستیں پیش کی۔ مشرق ڈیجیٹل کے نمائندے نجم الحسن بابر کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر نے شہریوں کے مسائل تفصیل سے سنے اور متعلقہ محکموں کے افسران کو موقع پر ہی فوری اور میرٹ کے مطابق کارروائی کرنے کی ہدایت جاری کی۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو بروقت ریلیف کی فراہمی، شفاف طرز حکمرانی اور شہریوں کی شکایات کا فوری ازالہ حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے۔ ضلع انتظامیہ چنیوٹ کے زیر اہتمام مونسون شجرکاری مہم کا آغاز، مختلف مقامات پر پودے لگائے گئے۔ مشرق ڈیجیٹل کے کاشف سرور کے مطابق ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان، ڈی پی او ڈاکٹر نوید عاطف اور اے ڈی سی آر محمد احمد علی نے شجرکاری مہم میں حصہ لیا۔ جملہ روڈ پر زیر تعمیر ڈسٹرکٹ کمپلیکس، نئے ڈی ایچ یو اسپتال اور گورنمنٹ اسلامیہ کالج گراؤنڈ میں پودے لگائے گئے۔ محکمہ جنگلات، بلڈنگز اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران بھی شجرکاری مہم میں شریک تھے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے مونسون سیزن کے دوران ضلع بھر میں شجرکاری مہم بھرپور انداز میں جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ ڈی آئی جی نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس سینٹرل زون 1 عمران شاہد نے سیکٹر M2 ساؤتھ سیال موڑ کا دورہ کیا، جہاں سیکٹر کمانڈر ایس پی فیصل اکرم اور دیگر افسران نے ان کا استقبال کیا۔ سرگودا سے مشرق ڈیجیٹل کے نمائندے مہد نوید اختر کے مطابق سیال موڑ آفس میں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈی آئی جی نے اعلیٰ قیادت کی ہدایات، ادارے کی ترجیحات اور آئندہ کے لائحہ عمل سے آگاہ کیا۔ انہوں نے جرائم کی روک تھام، پیشہ ورانہ پولیسنگ، نظم و ضبط، دیانتداری اور شاہراہوں پر سفر کرنے والی شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ اجلاس میں افسران اور جوانوں نے اپنے پیشہ ورانہ مسائل اور تجاویز پیش کی، جن پر ڈی آئی جی نے متعلقہ حکام کو فوری اقدامات کی ہدایات جاری کی۔ اس موقع پر سیکٹر کمانڈر ایس پی فیصل اکرم نے ڈی آئی جی عمران شاہد کو یادگاری شیٹ بھی پیش کی۔ بعد ازاں ڈی آئی جی نے سیکٹر آفس، لائنز ہیڈ کوارٹرز، جنرل سٹور، موٹر ٹرانسپورٹ، اسلحہ خانہ اور دیگر برانچز کا معائنہ کیا، جبکہ ریلوے اسٹیشن سیال موڑ کا دورہ بھی کیا، جہاں انہیں مختلف امور پر بریفنگ دی گئی۔ اب بڑھتے ہیں ایک وقفے کی طرف، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ خالق نے کائنات تخلیق کی، انسان نے زمین پر بستیاں بسائیں، تاریخی عمارتیں ماضی کو حال میں زندہ رکھتی ہیں، نئی جمالیات کی تشکیل کرتی ہیں۔ شہری اور صنعتی معاشرت، ماحولیاتی تبدیلیاں، پھیلتے شہروں اور بدلتے سماج سے متعلق شہر آثار میں سوالات اٹھائیں گے، شہروں کے جدید بدلاؤ کا تجزیہ کریں گے، اربن ایشوز پر بات ہوگی، ہیریٹیج کے تحفظ کو زیر بحث لائیں گے۔ دیکھتے رہیے شہر آثار مشرق ڈیجیٹل پر غافر شہزاد کے ساتھ۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل۔ سی ٹی او فیصل آباد کا دورہ معیار، کینال روڈ پر کمرشل گاڑیاں چڑھنے لگیں۔ سیکرٹری آر ٹی او اور سی ٹی او فیصل آباد قوانین پر عمل درآمد کروانے میں بری طرح ناکام، شہریوں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں۔ مشرق ڈیجیٹل کے شبیر حسین آزاد کے مطابق فیصل آباد کینال روڈ پر کمرشل گاڑیوں کا داخلہ بند ہونے کے باوجود بھی کمرشل گاڑیاں چلنے لگیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کمرشل بسیں بغیر پاسنگ اور روٹ کے کینال روڈ پر چل رہی ہیں۔ متعدد بار بڑی گاڑیاں کینال روڈ پر حادثات کا باعث بھی بن چکی ہیں۔ سی ٹی او فیصل آباد ان کمرشل بسوں اور گاڑیوں کے خلاف کارروائی میں ناکام نظر آتے ہیں، جبکہ سیکرٹری آر ٹی اے نے بھی آنکھیں موند لی۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے مطالبہ کیا ہے کہ ان گاڑیوں کے خلاف نوٹس لیں۔ علی پور چٹا سے مشرق ڈیجیٹل کے نمائندے رانا عبدالجبار کی رپورٹ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں میونسپل کمیٹی کے دفتر میں رکن قومی اسمبلی بلال فروخ تارڑ کی ماہانہ بیٹھک میں عوام کی بھرپور شرکت نمایاں طور پر سامنے آئی۔ لوگوں کی کثیر تعداد نے ایم این او کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ بلال فروخ تارڑ نے مسائل کے حل کے لیے فوری طور پر احکامات جاری کیے۔ کھلی کچہری کے اختتام پر ایم این اے بلال فروخ تارڑ نے علاقہ بھر میں مختلف جگہوں پر فوج شدگان کے گھروں میں جا کر فاتحہ خوانی کی۔ اے ایس آئی کے سینئر صحافی سید اظہر حسن شاہ کو رشوت نہ دینے اور جھوٹے مقدمے میں پھنسانے کی دھمکیاں، صحافی برادری کا اعلیٰ حکام سے نوٹس مطالبہ۔ محبوب کانجن سے مشرق ڈیجیٹل کے حافظ محسن کے مطابق تھانہ سٹی کمالیہ کے اے ایس آئی اکرام خان نے سرپرست اعلیٰ سٹی پریس کلب اور سینئر صحافی سید اظہر حسن نقوی کو مخالفین کے کہنے پر اور رشوت نہ دینے پر جھوٹے مقدمے میں پھنسانے سمیت سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں۔ اے ایس آئی کی جانب سے سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے اور ہتک آمیز رویہ اپنانے پر صحافی برادری میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ صحافی برادری نے وزیر اعلیٰ پنجاب، آر پی او فیصل آباد، ڈی پی او ٹوبہ ٹیک سنگھ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اے ایس آئی کے خلاف فوری مقدمہ درج کیا جائے اور محکمانہ کارروائی کرتے ہوئے نوکری سے برخاست کیا جائے۔
سی پی او فیصل آباد تنویر حسین نے پولیس کمیونٹی انگیجمنٹ سینٹر میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افسران اور جوانوں میں انعامات تقسیم کیے۔ مشرق ڈیجیٹل کے دانش شبیر کے مطابق کمیونٹی پولیسنگ میں بہترین خدمات انجام دینے پر ایس ایچ او تھانہ گلبرگ عبدالغفور، بٹالہ کالونی ظہیر اختر، سٹی جڑاں والا مظفر علی اور دیگر پولیس اہلکاروں کو ترفیعی سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ اس موقع پر سی پی او کا کہنا تھا کہ دوران ڈیوٹی ملازمین نے لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے اپنا بہترین کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور بہادری کا مظاہرہ کرنے والے اہلکار محکمہ پولیس کا فخر ہے۔ سردار حیدر بلال بخشی اور سردار علی بلال بخشی کے بھائی سردار احمد بلال بخشی کے سسر کی وفات پر فاتحہ خوانی و اظہار تعزیت کے لیے ایم پی اے و صوبائی پارلیمانی سیکرٹری پنجاب چودھری محمد ثاقب خان چدھر اور چودھری شعیب خان چدھر کی راؤ باغ چنیوٹ میں ان کی رہائش گاہ برآمد۔ مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی اور سوگوار خاندان سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا گیا۔ وزیر آباد سے مشرق ڈیجیٹل کے نمائندے شیخ محمد علی کی رپورٹ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں الوان پینٹ کمپنی کے تعاون اور بلال پینٹ شاپ کے محمد بلال، محمد شہباز اور محمد اویس کی جانب سے شہر کے معزز ٹھیکیداروں کے اعزاز میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ٹھیکیدار برادری کی بھرپور شرکت نے تقریب کو شاندار بنا دیا۔ تقریب میں وزیر آباد اور گرد نواز سے تعلق رکھنے والے ٹھیکیداروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کے دوران الوان پینٹ کمپنی اور بلال پینٹ شاپ کی جانب سے ٹھیکیدار برادری کے لیے مختلف انعامات کا بھی اعلان کیا گیا۔ اب بڑھتے ہیں ایک اور وقفے کی طرف، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ Are you seeking admission and a bright future in UK, USA, Canada, Australia, New Zealand, or in any Schengen country? There are lots of people in the market, but you are still confused to choose one. Of course, you need reliable professional guidance and experienced consultant. Now don't worry. Mashrak Digital is bringing a unique program for you, namely Mera Mustaqbil, meaning by My Future. We will be your partner to meet your future goals. We will talk about international universities, entry requirements, admission process, importance of bank statement and SOP, how to proceed with visa application and preparation of visa interview. And not only this, all that you need. A team of foreign qualified counselors led by renowned education consultant holding 21 years of experience. We will process your admission and visa application. So don't forget to watch Mera Mustaqbil every Friday at 8 p.m. only on Mashrak Digital. ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل۔ لاہور سے عبد المقدم کامران کی رپورٹ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں کامران رائس مرچنٹ اینڈ گروسری اسٹور مین بازار گوال منڈی کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں اہم سماجی، سرکاری اور سیاسی شخصیات نے شرکت کی۔ اسسٹنٹ کمشنر ریٹائرڈ حافظ عمران حمید اشرفی اور سپرنٹینڈنٹ پنجاب پولیس عرفان حمید چودھری نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر ایڈوکیٹ محمد بلال عرفان چودھری، ایڈوکیٹ حارث عتیق گجر، محمد فیصل عظیم، ملک شاہد، محمد یاسر، عبد المعیز کامران، حافظ فضل رحیم اشرفی اور ابرار یونس بھی موجود تھے۔ تقریب میں ربن کٹنگ کے بعد اسسٹنٹ کمشنر حافظ عمران حمید اشرفی نے دعا کروائی۔ نارنگ منڈی میں ٹریفک حادثات میں خاتون اور بچہ جاں بحق ہو گیا۔ مشرق ڈیجیٹل کے شہد یوسف کے مطابق پہلا حادثہ گندواد ناروال روڈ پر پیش آیا، جہاں نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے 60 سالہ خاتون بلکیس موقع پر جاں بحق ہو گئی۔ دوسرا حادثہ مرید کے ناروال روڈ پر نارنگ موڑ کے قریب پیش آیا، جہاں سڑک عبور کرتے ہوئے 7 سالہ بچہ نامعلوم بلیک ویگو ڈالے کی ٹکر سے جاں بحق ہو گیا۔ حادثے کے بعد ڈرائیور گاڑی سمیت موقع سے فرار ہو گیا۔ ریسکیو 1112 کی امدادی ٹیموں نے ضروری کارروائی کے بعد لاشوں کو آبائی علاقوں میں منتقل کر دیا۔ بہاول نگر سے مشرق ڈیجیٹل کے افتخار ڈپٹی کے مطابق پولیس تھانہ اے ڈویژن نے اشتہاری ملزم گرفتار کر لیا۔ ملزم گن پوائنٹ پر رازنی کے مقدمے میں مطلوب تھا۔ پولیس نے مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ تھانہ کھچی والا پولیس کی کارروائی، منشیات فروش گرفتار، 1 کلو سے زائد چرس برآمد کر لی گئی۔ ترجمان پولیس کے مطابق مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ گیانا میں ہونے والی گلوبل سپر لیگ کے لیے لاہور قلندرز کی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا۔ گلوبل سپر لیگ کے لیے لاہور قلندر کی ٹیم کی قیادت نیوزی لینڈ کے مائیکل بریسویل کریں گے۔ ٹیم میں پرویز حسین، شایان جہانگیر، ڈیلانو پورٹیگر اور عبداللہ شفیق شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اسامہ میر، شامل حسین، محمد نعیم، عمران رندھاوا، مہران ممتاز، فرحان یوسف، شہاب خان، محمد باسط اور علی شبیر بھی اسکواڈ کا حصہ ہیں۔ لاہور قلندرز نے گلوبل سپر لیگ کے لیے سابق آسٹریلی فاسٹ بالر شان ٹیٹ کو ہیڈ کوچ مقرر کر دیا ہے۔ لاہور قلندرز کے سی ای او عاطف رانا نے اسکواڈ اور ہیڈ کوچ کی تقرری کا اعلان کیا۔ معروف اداکار فیصل قریشی نے کہا ہے کہ بھارتی ناظرین اور مارکیٹ پاکستانی مواد کو نیٹ فلکس پر جگہ نہیں ملنے دینا چاہتے، جبکہ پاکستان میں نیٹ فلکس کی محدود تجارتی اہمیت بھی اس کی ایک بڑی وجہ ہے۔ فیصل قریشی نے ایک پوڈ کاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، نیٹ فلکس ایسے مواد کو ترجیح دیتا ہے جو کسی بھی معاشرے کے مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں کو حقیقت پسندانہ انداز میں پیش کرے، جبکہ پاکستان میں فلم ساز
ہر موضوع پر کھل کر کام نہیں کر سکتے۔ فیصل قریشی نے پاکستانی مواد کی محدود موجودگی کی ایک اور وجہ پاکستان میں نیٹ فلکس کی کم تجارتی اہمیت کو قرار دیا۔ انہوں نے کہا بیشتر پاکستانی صارفین اپنی ذاتی سبسکرپشن خریدنے کے بجائے دوستوں یا بیرون ملک مقیم رشتہ داروں کے اکاؤنٹس استعمال کرتے ہیں، جبکہ ایک ہی سبسکرپشن کئی افراد کے درمیان بھی شیئر کی جاتی ہے۔ اس صورتحال میں نیٹ فلکس کو پاکستان سے وہ مالی فائدہ حاصل نہیں ہوتا جو بھارت جیسے بڑی مارکیٹ سے ملتا ہے، اس لیے پاکستان اس پلیٹ فارم کے لیے زیادہ پرکشش مارکیٹ نہیں بن سکا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔